نے 2 آیتیں سورۃ المائدہ کی پڑھی تھی، 65 اور 66۔ غور سے سننا، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی بات ماننے والے سے، دین پر عمل کرنے والے سے دو وعدے کیے، 2 طرح کے وعدے کیے۔ فرمایا ہے کہ ایک وعدہ کر رہا ہوں تمہاری بخشش کا اور تمہیں جنت میں داخل کرنے کا۔ زیادہ تر ہم دین کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا کہ کام یہاں کرنے ہیں، فائدے آگے ہونے، ایسا ہی ہے نا، لیکن یہ پوری بات نہیں ہے، آدھی بات۔ توجہ کر لیں، یہ کیوں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے کہ آیت نمبر 66 میں اور قرآن کی دیگر کئی آیات میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، پھر آیات بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو دین میرا رسول لے کر آیا ہے، جو قرآن میری طرف سے وہ تمہیں دے کر جا رہا ہے، اگر اس پر عمل کرو گے، اس کی بات مانو گے، تو آخرت میں تو میں نے تمہارے لیے اجر تیار کیا ہی ہے۔ میرا تم سے وعدہ ہے اسی دنیا کی نعمتوں کو تمہارے لیے فراوان کر دوں گا۔ اسی دنیا میں تمہیں عزت دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ سنیں، آج مسلمانوں کی اکثریت غیر مسلموں کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑی ہے یا ذلت کے ساتھ؟ جی، جو کہے نا عزت کے ساتھ، اس کو عزت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے عزت اور ذلت کا معنی ہی بدل جاتا ہے۔ وہ ایک دفعہ ہم ایک جاننے والے کے ڈیرے پہ گئے، اس کا نوکر مجھے کہتا ہے، شاہ جی، میاں جی مجھ سے ناراض ہیں آج۔ میں کہ کیوں، کیا ہوا؟ آج صبح سے انہوں نے مجھے گالی کوئی نہیں کٹ دی۔ وہ جب بھی مجھ سے لوڈ سے پیار سے بولتے ہیں، ماں بہن کی گال کے علاوہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ آج صبح سے میرا نام لے کے بلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے مجھ سے رس گئے۔ عزت اور ذلت کا مفہوم ہی چینج ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سب جانتے ہیں، جس کو کوئی غلط فہمی ہے وہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے تھوڑی سی توجہ کر لیں۔ فلسطین اگر آپ کو دور لگتا ہے، آپ اپنے بجلی کے بل ہی دیکھ لو، یہ ذلت بھی انہی کی وجہ سے، ان قوموں کے ڈنڈے کی وجہ سے۔ IMF کو جانتے ہیں؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جانتے ہیں؟ جو نہیں جانتے ان کو، جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے تو بتا رہا ہوں، یہ اس بلا کا نام ہے جو ابھی بھی 15 دن کے لیے ہمارے ملک میں گھسی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں اور چمڑی اتارو اپنی عوام۔ ابھی کچھ چمڑی رہ گئی ہے ان کی۔ بجلی کے بل زیادہ بھرے ہیں نا، اب گیس کی تیاری کریں۔ اور پاکستان معجزوں والا ملک ہے، چیز تھوڑی دیتے ہیں لیکن قیمت زیادہ لیتے ہیں، بجلی تھوڑی بل زیادہ، معجزہ۔ اب گیس تھوڑی لیکن بل زیادہ، یہ معجزہ ہے۔ یہ معجزے کون کروا رہا ہے؟ IMF، کیونکہ اس نے ہمیں قرضہ دینا ہے۔
کیونکہ ہم بھکاری ہیں، کیونکہ ہم آپ باہر نکلے کسی شہر میں اگو بندہ آ جائے اللہ دے ناتے دتی جاوی مینو اللہ دے ناتے، آپ کو اچھا لگے گا؟ ہم بھی ایسے ہی لگتے ہیں انگریزوں کو. توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن انگریز بڑے خطرناک ہیں. وہ بھیک دیتے کہتے سود کے ساتھ واپس کرو. واپس تو تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا، ساری عمر سود ہی بھرتے رہو گے. جکڑ لیا اب دنیا کے کئی ملکوں میں کو اپنے اس شکنجے میں، جال میں، جس میں سے ایک ہمارا بولا بالا پاکستان بھی ہے. آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کا وعدہ جس میں اللہ فرماتا ہے میں اس دین پر عمل کرنے والوں کو اسی دنیا میں پہلے عزت کا بھی وعدہ کر رہا ہوں اور نعمتوں کی فراوانی کا بھی وعدہ کر رہا ہوں، وہ وعدہ ہمارے بارے میں کہاں گم گیا؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ سب نے سنا بھی ہوگا اللہ کا رسول بالکل ابتدا میں، دعوت اسلام کے بالکل ابتدا میں، مکے جب کوئی ماننے والے گنتی کے چند بندے بھی نہیں تھے، اور جو تھے وہ بھی بڑے غریب مسکین تھے. اس وقت اللہ کا نبی فرما کے مکے کے چودھریوں اور سرداروں سے یہ فرماتا تھا کہ اگر تم میرا ساتھ دو، جو دین میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں جس کی طرف، اگر وہ قبول کر لو تو میں تمہیں وعدہ کر رہا ہوں کہ قیصر و کسریٰ کے محل تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گے. یہ آخرت کا وعدہ نہیں تھا، اسی دنیا کا وعدہ تھا. اور لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ 4 بندے تو پیچھے تمہارے چلتے نہیں ہیں، اور تم جو ہے اور جو چلتے ہیں وہ بھی معاشرے کے مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، بے کس، اور تم کہہ رہے ہو. ایران اس زمانے کا، اور روم یعنی کون؟ یعنی آج کا امریکہ اور روس، سمجھ لے آپ. لیکن یہ جو اللہ کے نبی کو کہہ رہے تھے یہ کیسی باتیں کر رہے؟ دیکھا لوگوں نے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حرف بحرف سچ ہوا. پس جس کا نام اسلام ہے، ہم نے چیک کرنا ہمارے پاس کیا چیز ہے اسلام کے نام پر. توجہ فرما رہے ہیں؟ جیسے میں نے کہا نا، کوئی الگ کرے اہل بیت کو قرآن سے، یعنی قرآن کی طرف توجہ نہ کرے تو کہے میرے پاس اہل بیت ہیں، وہ سمجھ رہا ہے لیکن حقیقت میں کوئی نہیں. کوئی کہے کہ میرے پاس قرآن ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے میرے پاس قرآن ہے، جس طرح شامی لشکر سمجھ رہا تھا نیزوں پہ قرآن ہے، اور اس لشکر کے بے وقوف سمجھ رہے تھے نیزوں پہ قرآن ہے. جبکہ قرآن ناطق یہ فرما رہا تھا کہ یہ جو نیزوں پر اٹھایا گیا ہے یہ سیاہی اور چمڑا ہے، حکم قرآن وہ ہے جو علی کی زبان سے نکل رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مرداباد، آل محمد دشمن پر لعنت. بے شمار صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. توجہ کیجئے. اب چیک یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے اصلی ہے یا بیچ میں کوئی چیز ملاوٹ کر دی گئی. کیونکہ اللہ کا وعدہ تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو وہ قرآن میں فرما رہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کبھی بھی اللہ کافروں کو مومنوں پر راہ نہیں دے گا، یعنی تسلط نہیں دے گا، برتری نہیں دے گا. یا اللہ ہمارے اوپر تو ہے ہی برتری دوسری قوموں کی، تو آپ نے وعدہ بدل دیا. تو اللہ کہتا ہے میں وعدے نہیں بدلتا،
تو وہ مومن نہیں ہے جس سے میں نے وعدہ کیا تھا. تجھے یہ آیت تو میرا وعدہ نظر آ رہا ہے، باقی قرآن میں بکھری ہوئی مومن کی صفات نظر نہیں آ رہی کہ مومن سے اللہ کا کیا مطالبہ ہے اور مومن کا اللہ کے ساتھ کیا وعدہ ہے. ان اللہ اور مومن کا آپس میں کیا ایگریمنٹ ہے، کیا معاہدہ ہے، تجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں اور تو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے. کچھ تو سیاںا بن. اور ایک بابا ایک بہت پہلے کامیڈی ڈرامہ دیکھا، اس میں ایک بڈھا کہتا ہے اوے میں بڈھا نہیں، مجھے کوئی بڈھا نہ کہے، میں تے جوان ہاں. انہوں نے کہا تھوڑا دماغ ٹھیک ہے، آپ کا دماغ ٹھیک ہے، آپ کیسے جوان ہو؟ کہتا ہوں میں آ رہا تھا راستے میں، مجھے بھی نہیں پتا تھا، انج کئی مومن بھی بنے بدن. میں آ رہا تھا راستے میں ایک ٹانگے والے نے پیچھے سے آواز ماری او جوان نہ بچ کے، تو میں نے پتہ لگا میں تے جوان ہوں. اسی طرح آپ میں پھوک بھر کے نعرے لگوانے کے لیے تواڈے ورگا مومن جمعہ ہی کوئی نہیں. ایسے کوئی جس طرح ٹانگے والے کے جوان نہ بچ سے کوئی جوان نہیں بنتا، جب تک قرآن اور اہل بیت کی بتائی ہوئی صفات نہ ہو، ساری دنیا کہتی رہے کوئی مومن نہیں بنتا. مومن نہیں بن سکتا. لہٰذا جب مومن کے شیعہ کے فضائل سن کے جو خوش ہوتے ہیں، ان کو اتنا بھی دھیان ہونا چاہیے انہی جن ہستیوں نے یہ فضائل بیان کیے اپنے ماننے والوں کے، انہوں نے ان کی صفات بھی بیان کی ہیں. پوری تصویر دیکھو ورنہ آدھا سچ بعض اوقات جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 میں، وَلَوْ یہ بات اہل کتاب کے بارے میں ہے لیکن فارمولہ تا قیامت وہی ہے. کیا کرے اہل کتاب تو انہیں جنت بھی ملے گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. آیت نمبر 65 میں آخرت کی کامیابی کا وعدہ ہے، آیت نمبر 66 میں دنیا کا وعدہ ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. توجہ کرنا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے. آج کل کئی مومن ہیں جن میں تقوی کی ذرہ برابر بھی بو نہیں آتی. مومن ہے جوانہ بچ کے والا مومن، ٹھیک ہے نا، لیکن تقوی کی بو نہیں آتی. تقوی کی بو تو ہوتی نہیں ہے، تقوی کی خوشبو ہوتی ہے. تقوی کی خوشبو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو بنیاد قرار دے رہا ہے. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم دو چیزیں ان کو آخرت میں پتہ چلتی ہم نے کیا انعام تیار کیا ہے. نمبر 1 لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی سیئات، ان کی گناہوں کو ختم کر دیتے، ڈھانپ دیتے، معاف کر دیتے. یہ کر کے پھر کیا کرتے؟ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں میں ضرور داخل کر دیتے. شرط کیا ہے؟ ایمان اور تقوی، یعنی بندے اور اللہ کا ایگریمنٹ. تیرے سے مجھے ایمان چاہیے اور میری نافرمانیوں سے پرہیز چاہیے. یہ تو کر تو جو خطائیں پچھلی ہیں معاف کرنا میرے ذمے اور نعمتوں والی جنت میں داخل کرنا میرے ذمے. یہ ہے آخرت کا وعدہ. اب وہ جس کی طرف توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ وہ ہم نے کدھر گما دیا، وہ ہے اسی دنیا کا وعدہ. سنیں اللہ کیا فرما رہا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، آیت نمبر 66 سورۃ المائدہ کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ اہل کتاب جن کو ہم نے تورات دی تھی تورات کو قائم کر دیتے، تورات کو استوار کر دیتے، تورات پر پکے ہو جاتے، اور اہل انجیل انجیل پر پکے ہو جاتے، اس کے مطابق چلتے. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو نازل ہوا ہے ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے، یعنی قرآن.
तौरात वाले भी छुपाते थे आखिरी रसूल की निशानियां जो तौरात में थी, इंजील वाले भी छुपाते थे दीन फरोश आलिम वो निशानियां रसूल की आखिरी जो इंजील में थी, ताकि इनकी आवाम इधर ना आए। तो अल्लाह फरमा रहा है अगर मेरी किताबों को तुम जैसी वो हैं उस्तवार करते और हेरा फेरियां ना करते तो खुद ब खुद फिर कुरान की तरफ भी तुम्हारी तवज्जो, इस रसूल पर भी ईमान हो जाता। और जब वमा उन्जिला इलैहिम मिन रब्बिहिम, और जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल हुआ है उनकी तरफ यानी कुरान, तो मैं क्या करता? अगर ये अहले किताब कर लेते तो अल्लाह क्या करता इनके साथ? वादा कहाँ का हो रहा है? आखिरत का नहीं, इसी दुनिया का। फरमाया लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहत अर्जुलिहिम, सरों के ऊपर से भी और पैरों के नीचे से भी, यानी जो नेमतें ऊपर से नाजिल होती हैं और आसमान से, और जो नेमतें ज़मीन में हमने रखी हैं ये ऊपर से भी खाते और नीचे से भी खाते। लअकलू, हतमन यकीनन आसमान और जमीन से इनके लिए नेमतों की फरावानी हो जाती। मिनहुम उम्मतुम मुक्तसिदा, इनमें मोतदिल अच्छे लोग भी हैं, व कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून, लेकिन कसीर लोग इनमें से बद किरदार हैं, बद अमल हैं और बुरे काम करते हैं।